وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله الكريم، أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. حتى إذا جاء أحدهم الموت قال رب ارجعون لعلي أعمل صالحا فيما تركت كلا إنها كلمة هو قائلها ومن ورائهم برزخ إلى يوم يبعثون فإذا نفخ في الصور فلا أنساب بينهم يومئذ ولا يتساءلون فمن ثقلت موازينه فأولئك هم المفلحون ومن خفت موازينه فأولئك الذين خسروا أنفسهم في جهنم خالدون تلفح وجوههم النار وهم فيها كالهون ألم تكن آياتي تتلى عليكم فكنتم بها تكذبون قالوا ربنا غلبت علينا شقوتنا وكنا قوما ضالين ربنا أخرجنا منها فإن عدنا فإنا ظالمون قال اخسئوا فيها ولا تكلمون صدق اللہ العظیم. یہ 18واں پارہ ہے سورہ المومنون کے، آیت نمبر 99 سے لے کے 108 تک ہے. سورہ المومنون جو شروع ہی جو ہے ایمان والوں کے تذکرے سے شروع ہوئی ہے سورت، شروع اور پھر اختتام جو ہے اس کا کافروں کے پر ہوا. پہلے آیت ہے اس کی قد افلح المومنون، یقیناً نجات، کامیابی، فلاح صرف مومنین کے لیے. اور پوری صورت میں تفصیل کے بعد پھر فرمایا کہ آخر میں کافروں سے متعلق فرمایا، اور وہ ہے انہ لا یفلح الکافرون. شروع کہاں سے ہوئی تھی؟ قد افلح المومنون. ختم کہاں پہ ہو رہی؟ انہ لا یفلح الکافرون. فلاح، نجات اور کامیابی صرف ایمان والوں کے لیے ہے، اور جو منکرین حق ہے ان کو فلاح نصیب نہیں ہوئی. قرآن مجید میں ایک بات یاد رکھیے، جہاں بھی اللہ تبارک و تعالی کفر فرمایا، کافر فرمایا، کافرون فرمایا ہے، اس میں زیادہ طور پہ قرآن مجید کی آیات کو جھٹلانے والے، انکار کرنے والے مراد ہوتے ہیں اس میں. کیونکہ وہاں پہ بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا انکار جو ہو رہا تھا وہ رسول کا انکار نہیں تھا، قرآن کا انکار تھا. کیونکہ اللہ کے نبی قرآن پیش کر رہے تھے اور منکرین اس کا انکار کر رہے تھے، اسی لیے ان کو کافر کہا گیا. تو یہ بات ہے کہ جہاں بھی کفر کا لفظ آئے گا قرآن میں تو خاص طور پہ قرآن مجید کے حقائق اور یا اس کی حقانیت اور اس کے تعلیمات کا جو انکار کرے گا. انکار بھی دو طریقہ ہوتا ہے، ایک تو آدمی جنا مانتا ہی نہیں اس کو، ایک آدمی ہوتا ہے کہ ماننے کے بعد اس کا تعلق اس کتاب سے نہیں ہوتا، تو بظاہر مان رہا ہوں لیکن اس کی پوری زندگی اس کے خلاف ہے. سمجھ میں آ رہا؟ اس کو ہم کہہ سکتے ہیں وہ جو ہے اعتقادی کافر تھا پہلے مرحلے میں، اور دوسرے مرحلے میں عملی کفر کر رہا ہے. یہ دو باتیں ہیں اس میں. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرمایا کہ کافروں کے لیے نجات نہیں ہے. بات آئی اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے حتی اذا جاء احدهم الموت قال رب ارجعون.
یہاں پہ اللہ تبارک و تعالیٰ خاص طور پہ پھر ان لوگوں کا ذکر کر رہا ہے جن کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے دنیا میں عمل کی مہلت دی اور اس کے بعد پھر ان کی زندگی ختم ہو گئی. پھر جب ختم ہو گئی تو اللہ تبارک و تعالیٰ سے پھر وہ مطالبہ کر رہے ہیں کہ اللہ دوبارہ بھیجو، کیونکہ موت کے بعد ظاہر ہے کہ دوبارہ کسی کی واپسی نہیں ہے. پھر یہاں پہ بڑی اہم باتیں بتائی گئی ان آیات میں، اس کو انشاءاللہ ہم کسی قدر تفصیل کے ساتھ گفتگو کریں گے. حتیٰ اذا جاء احدهم الموت قال رب ارجعون، اور جب کسی کی موت آ جاتی ہے ان میں سے تو کیا کہتے ہیں یہ لوگ؟ قال رب ارجعون، کہا انہوں نے اے اللہ اے ہمارے ہم کو ذرا واپس کر دے، پھر دنیا میں لوٹا دے، پھر اسی دنیا میں عمل کی دنیا میں. لعلی اعمل صالحا فیما ترکت کلا، تاکہ جو اعمال نیک تھے صالحہ جو ہم نہیں کرے چھوڑ دیے تھے اس کو، تاکہ وہ پھر دوبارہ کریں، پھر دوبارہ ہم وہ کام کریں جو ہم چھوڑ دیے تھے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ کیا بات فرماتے ہیں کہ اللہ فرمایا ہرگز نہیں، انہا کلمۃ ہوا قائلها، حقیقت یہ ہے کہ یہ جو بات کہہ رہا ہے زبان سے دوبارہ اچھے کام کروں گا، تو یہ اس کی صرف زبانی گفتگو میں خرچ ہے. اگر ہم دوسرے مقامات پہ ایک آیت اگر وہ اس کو واپس دنیا میں بھیج بھی دیں پھر وہی کرے گا جو کر کے آیا ہے، جو کر کے آیا تھا پہلے دوبارہ بھیج بھی دیں اگر ہم اسے تو پھر وہی کر کے آئے گا. اسی لیے کیا فرمایا؟ انہا کلمتن، فرمایا کہ بے شک یہ جو کلمتن یعنی اس کے صرف کلمات ہیں، ہوا قائل ہوا جو اقرار کر رہا قائل ہے رہا ہے. اس کے بعد فرمایا وَمِن وَرَائِهِمْ بَرْزَخٌ إِلَى يَوْمِ يُبْعَثُونَ، وَمِن وَرَائِهِمْ بَرْزَخٌ إِلَى يَوْمِ يُبْعَثُونَ. اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اب واپس جانا تمہارے لیے ناممکن ہے، کیونکہ اب قیامت والے دن تک اب ہم تمہیں یہاں پہ روکے رکھا ہے، اب تم دنیا میں واپس نہیں جا سکتے. جس کو کہا گیا کہ برزخ، برزخ کے معنی ایک آڑ، ایک دیوار، ایک پردہ، اب تم دنیا میں واپس پھر نہیں جا سکتے. اور یہ معاملہ کب تک ہوگا؟ اِلَى يَوْمِ يُبْعَثُونَ، قیامت والے دن تک تم کو یہاں پہ ٹھہرنا ہے، رہنا ہے. کہاں پہ رہنا ہے؟ ہم قرآن مجید کی آیت سے کیا معنی لے رہے ہیں یہاں پہ؟ عالم برزخ. برزخ کے لفظی معنی کیا ہیں؟ پردہ، دیوار، آڑ. جو قرآن میں آتی ہے نا بہت سارے مقامات پہ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن میں اپنی قدرت کی نشانی میں اس کی نشانی کو بتایا کہ دیکھو سمندر میں ادھر میٹھا پانی ادھر کھارا پانی بہ رہا ہے اور دونوں مل نہیں سکتے آپس میں، تو اللہ نے فرمایا کہ ہم نے دونوں کے درمیان میں ایک پردہ رکھا ہے نا، وہ پردہ ہے. وہ سورہ رحمان میں بھی ہے، سورہ فرقان میں بھی ہے، اور دوسرے مقامات پہ آیت مبارک آتی ہے. ایک ایسا پردہ رکھا ہے نا کہ وہ پردہ لا یبغیان، رحمان میں آتا ہے نا لا یبغیان برزخ بینہما لا یبغیان، دونوں کے درمیان میں ایک پردہ ہے، میٹھے اور کھارے پانی کے درمیان میں لا یبغیان. اب یہ اس کو کراس نہیں کر سکتے، نہ تو میٹھا پانی کھارے پانی میں مل سکتا ہے، نہ کھارا پانی میں میٹھے میں مل سکتا ہے. اور ظاہر ہے کہ کسی کو بھی نہیں دکھ رہا، وہ کوئی سائنسی تعویل بھی نہیں ہے اس کے جو بھی کرتے ہیں لوگ، لیکن یہ اللہ کی قدرت ہے اس کو پردہ. اور وہی لفظ یہاں فرمایا کہ یہاں پہ ایک عالم برزخ ہے، یعنی برزخی زندگی ہے تمہارے لیے. اب کب تک ہے یہ؟ انسان جس دن مر گیا اس کا انتقال ہو گیا. دیکھیے موت کسے کہتے ہیں؟ سب سے پہلے ذرا اس کا تشریح کر لیں. موت کہتے ہیں کسے؟ قرآن کہتے ہیں کلو نفس ذائقۃ الموت، اور نفس کو موت کا مزہ چکھنا ہے. تو موت کے معنی کیا ہے پہلے اس کو طے کر لیجیے، بات آسانی سے سمجھ میں آئے گی. موت کسے کہیں گے؟ موت، موت کے معنی کیا ہے؟ جسم سے روح کا جدا ہو جانا. کیا بھائی؟ موت کسے کہتے ہیں؟ جسم سے روح کا جدا ہو جانا، اسے کہتے ہیں موت. جیسے ہی روح نفس سے نکل گئی، فرشتے لے کے چلے گئے، اب جو کچھ ہے یہاں پہ کیا ہے؟ وہ ڈیڈ باڈی ہے، لاش ہے، میت ہے. ہم اس یہی کہتے ہیں نا. اب اس کو تو زندہ نہیں کہہ سکتے آپ، اس کو میت بولیں گے، مردہ بولیں گے، ڈیڈ والی بولیں گے، کیونکہ اس کے اندر جو زندگی تھی وہ لے کے چلے گئے فرشتے، جس کو روح کہا گیا نا قرآن مجید میں.
روح جسم سے روح کا نکل جانا اسے کہتے ہیں موت. اور پھر یہ جو روح فرشتے لے کے چلے گئے پھر اس کو دوبارہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم سے پھر اس جسم میں ڈالا جائے گا جس جسم سے نکالا گیا تھا. پھر وہ قبروں سے اٹھ کے ٹھہر جائیں گے, ہے نا. قرآن میں آتے سورہ تکویر میں وَإِذَا النُّفُوسُ زُوِّجَتْ وَإِذَا النُّفُوسُ زُوِّجَتْ, جب کہ ہم جانوں کو دوبارہ ان کے نفسوں میں جوڑ دیں گے تو پھر اٹھ کے ٹھہر جائیں گے وہ قیامت والے دن, حشر والے. اور تب تک یہ روح کہاں ہوگی؟ عالم برزخ. عالم برزخ, ہے نا. اب انسان, پہلا انسان جس کا انتقال ہوا آدم کے بیٹوں میں, ہے نا, پہلا انسان جو قتل ہوا نا, 2 بیٹے کے قتل بہرا, پہلا انسان جو قتل ہوا مر گیا, تو وہ انسان آج کہاں ہے؟ عالم برزخ میں. اسی طرح قیامت تک کے لیے جتنے بھی انسانوں کی موت ہوگی اب ان کی روح کہاں ہوگی؟ یہ عالم برزخ میں ہوں گے. تو پھر خبر میں کیا ہے؟ کیا ہے؟ کچھ بھی نہیں, لاش بھی نہیں ہے, ہڈیاں ہیں, ہڈیاں بھی گل گئے, سڑ گئے, گل گئے. یہ وہ مشرکین عرب یہی بولتے تھے نا, بھائی تم کو اٹھایا جائے گا, تو کیا بولتے تھے؟ ارے کیسا, ہم تو سڑ گئے, گل گئے, مٹی میں مل گئے, ہم کہاں سے اٹھائیں گے تم؟ یہی بولتے اِذَا كُنَّا مِتْنَا تُرَابًا, جب ہم مر جائیں گے اور مٹی ہو جائیں گے, اِنَّا لَمَبْعُوثُونَ اِنَّا لَخَلْقًا جَدِيدًا. اعتراض ان کا یہی تھا, انہیں یہ نہیں معلوم کہ انسان کے اصل جو انسان ہے نا وہ انسان کے اندر ہے وہ, اور وہی فرشتے جو انسان کو لے کے نکل جاتے ہیں. اور یہ جسم ہمارا مٹی کا بنا ہوا ہے, اور ہم جو غذا بھی کھا رہے ہیں نا وہ کہاں سے آ رہی؟ ساری مٹی سے آ رہی ہے نا. پھر جب ہم مٹی میں مل جائیں گے, ہم سڑ جائیں گے, گل جائیں گے, تو ہمارا جسم بھی مٹی ہو جائے گا. ترابن کہا قرآن میں, اِذَا مِتْنَا وَكُنَّا تُرَابًا, مٹی ہو جائے گا انسان اس کے بعد. تو اب ظاہر ہے کہ مٹی کا بنا ہوا انسان مٹی میں مل گیا. اور پھر روح اصل جو آئی تھی, وہ جو انسان جب حمل ٹھہرتا ہے نا اس کے بعد اس اصل جب انسان کا بچہ بننا شروع ہوتا اس وقت اللہ تبارک و تعالیٰ فرشتے کے ذریعے سے اس کو روح میں پھونکتے ہیں نا. یہ حدیث میں آتے ہیں اس کی تفصیل تو خیر. تو بہرحال اس کے بعد وہ انسان بننا شروع ہو جاتا ہے مادر رحم میں. پھر جیسے انسان کا وقت ختم ہوگا دنیا میں آنے کے بعد, پھر وہ روح اس کے اندر سے نکال لی جاتی ہے. اس کے بعد اس کا معاملہ کچھ نہیں, مٹی کا بنا ہوا تھا, مٹی میں. دیکھ ہم ایک آیت پڑھتے ہیں نا, جب میت کو قبر میں اتارتے ہیں تو کیا آیت پڑھتے ہیں؟ مٹی ڈالتے ہیں نا. قرآن میں جو وہ آیت بھی ہے نا, وہ قرآن میں جو اس کے بھی صرف 3 جملے ہیں, منہا خلقناکم وفیہا نعیدکم ومنہا نخرجکم تارۃ اخری. ہم نے اسی مٹی سے تم کو بنایا تھا اور دوبارہ اسی مٹی میں ہم تم کو ملا رہے ہیں, اور اسی مٹی سے ہم دوبارہ تمہیں اٹھائیں گے. ختم انسان کے قصہ. 3 جملوں میں انسان کی کہانی ختم ہو گئی. بنائے مٹی سے تھے, مٹی میں ملا دے رہے, پھر مٹی سے اٹھائیں گے, ختم. یہی ہے انسان کی زندگی کی حقیقت. اب آپ دیکھیں گے پھر انسان کا دوبارہ کب یہ دوبارہ اٹھایا جائے گا, اس کو ہم پڑھتے ہیں قرآن میں. سورہ اسی سورت کے ابتدائی آیات میں آتے ہیں ہمیں, سورہ مومنون کے. اہم بات ہے یہ بھی, ذرا دیکھ لیجئے, کیونکہ اس معاملے میں میرے عقیدے بہت خراب ہیں. وہ بات بتا رہا ہوں میں. اللہ تعالیٰ انسان کے پیدائش کا تفصیلی ذکر کیا. سورہ مومنون کا پہلا رکوع شروع ہو رہا ہے نا, وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ مِنْ سُلَالَةٍ, پوری آ گئی اس کے بعد, ہے نا. پھر اس کے بعد ہم کیا کرتے ہیں, پھر اس کے بعد بچہ بناتے ہیں, خلقاً آخر دوسری مخلوق بن جاتی ہے. فَتَبَارَكَ اللَّهُ أَحْسَنُ الْخَالِقِينَ, بس وہ بات برکت ہے اللہ کی ذات, سب سے بہترین پیدا کرنے والی ہے. اس کے بعد کیا فرمایا اللہ, پیدا تو کر دیے تم کو, اس کے بعد کیا فرماتے ہیں, ثُمَّ إِنَّكُمْ بَعْدَ ذَلِكَ لَمَيِّتُونَ. یہ مت سمجھو اب تم پیدا ہو گئے, بڑے ہو گئے, جوانی ہو گئی, وہ ہو گئی, سمجھ میں آ رہا, طاقت اور قوت مل گئی, فرمایا کہ اس کے بعد ہمیشہ کے نہیں, پھر تمہیں اس کے بعد لازماً مرنا ہے. ثم انکم, پھر تم سب کو بعد ذالک لمیتون, اس کے بعد تمہیں پھر مرنا ہے.
اسی کو کل نفس ذائقۃ الموت. پھر اس کے بعد فرمایا اللہ سبحانہ و تعالیٰ پھر کیا ہوگا، تم کو مرنا ہے اس کے بعد. پھر اس کے بعد فرمایا ثم انکم یوم القیامۃ تبعثون. پھر کیا کریں گے ہم تمہیں، اب مرنا تو ہے، اب مرے تو اٹھائیں گے کب ہم تم کے. کیا کہہ رہی آیت، ثم انکم یوم القیامۃ تبعثون، پھر دوبارہ تمہیں قیامت والے دن اٹھائیں گے ہم. ایک آیت ہے. دوسری آیت آتی ہے سورہ آراف میں ہے یہ، اور وہاں بھی انسان کی تخلیق کا تذکرہ ہے. اس کے بعد ہی اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں اللہ فرماتے ہیں اللہ نے فرمایا کہ جنت کی تفصیلات وہاں کا شیطان کے اور ان کے آدم علیہ السلام کی گفتگو کا ذکر کرنے کے بعد فرمایا اب تم سب اترو یہاں سے، نکلو یہاں سے. اس کے بعد اللہ فرماتے ہیں اب تم زمین میں اترو، وہاں پہ تم کو کچھ دن تک ٹھہرنا ہے اور وہاں پہ کچھ دن تک تمہیں فائدہ حاصل کرنا ہے. اس کے بعد اللہ فرماتے قال فیہا تحیون، اور تم کو زمین میں کچھ دن زندہ رہنا ہے، حیات. وفیہا تموتون، اور وہیں پہ تم کو مرنا ہے. ومنہا تخرجون، اور پھر وہیں سے خبروں سے تم کو ہم دوبارہ اٹھائیں گے. یہ سورہ اعراف کا پہلا یہ ہے. دوسرا رکوع ہے، یہاں پہ یہ بات بتا دی گئی تفصیل کے بعد. اور یہاں پہ اللہ تعالیٰ عالم برزخ، یہاں پہ کیا بات کہی جا رہی ہے، حتی اذا جاء احدهم الموت قال رب ارجعون، کہیں گے ان میں سے ہر ایک موت کے بعد کہ اللہ ہم کو دوبارہ پھر واپس کر دے. اچھا یہاں پہ کیا ہے واپس کر دے، یہ سورہ مومنون ہے یہ. اور سورہ منافقون میں کیا ہے آخری رکوع، وہاں پہ بھی یہاں واپس کر دے بول رہے ہیں، اور وہاں پہ کیا بول رہے ہیں، موت کا فرشتہ جب آیا روح لینے کے لیے، جان نکالنے کے لیے، یہ تو جان نکال کے لے کے چلا گیا فرشتہ. اب پھر جاد عالم برزخ میں گفتگو ہو رہی ہے، مقام پہ اپنے واپس بھیج، یعنی پہنچ گیا انہیں اوپر، وہ اب وہاں بول رہا واپس بھیج دیں. اور سورہ منافقون میں کیا ہے، جب فرشتہ آیا روح نکالنے کے لیے تو وہاں کیا بول رہا بندہ، لولا اخرتنی الی اجل قریب، تھوڑی مہلت دے دے. یہاں بول رہا تھوڑی مہلت دے دے، یعنی ابھی دنیا میں ہی ہے، انہیں فرشتے آئے اس کی جان لینے کے لیے، اب وہ ریکویسٹ کر رہا کہ تھوڑی مہلت دے دے، کوئی اچھا کر لیں دے مجھے. اور یہاں کیا ہے، فرشتے اس کی لے کے چلے گئے جان، وہاں جانے کے بعد بنا پھر واپس کر دے. یہ دو ہے قرآن میں، یہاں پہ واپسی کا لفظ ہے، وہاں پہ کیا بات مہلت کا لفظ ہے. تو مہلت ظاہر ہے کہ دنیا میں ہے، اور وہاں جانے کے بعد واپسی کا لفظ ہے ارجعون. یہ بات فرمائی گئی لعلی اعمل صالحا فیما ترکت کلا انہا کلمۃ هو قائلها ومن ورائهم برزخ الی یوم یبعثون. اب عالم برزخ، قرآن مجید سے یہ بات واضح ہو گئی، مرنے کے بعد انسان اس دنیا میں اس کی جو روح ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اس فرشتے اور اس کو یہاں کروایا، اس کا لفظ عالم برزخ ہے. اور وہاں پہ میں بتایا آدم علیہ السلام سے دور سے لے کے قیامت تک کے آخری آنے والے انسان تک جتنے بھی مرے ہیں ان سب کی ارواح وہاں پہ. اب جب قرآن یہ بات کہہ دیا تو پھر یہ خبروں کا معاملہ کیا ہے، یہ بات اہم ہے. اصل میں اس تعلق سے بگاڑ بہت ہے. اب ہمارے پاس بہت خبروں میں زندے ہیں مردے ہیں سنتے ہیں، سمجھ میں آ رہا بزرگان دین ہے، وہاں عرس ہو رہا، وہاں یہ ہو رہا، یہاں ہو رہا، وہ زندے. اللہ تو بولے ہے ہی نہیں یہاں کچھ بھی، یا کچھ بھی نہیں ہے. علامتی طور پہ یہاں پہ آپ کو جناب علی پہ کرنا کیا، کچھ گڑا کھود کے گاڑو. ورنہ کئی ایسے پہلے زمانے میں حاجیاں جاتے تھے حج کے لیے، جناب علی پانی کے جہازوں سے جاتے تھے، پانی کے جہازوں کے اندر کسی کا انتقال ہو گیا تو ان کو نماز جنازہ پڑھ کے ان کو سمندر میں پھینک دیتے تھے، کوئی خبر نہیں، کچھ بھی نہیں، سمندر میں پھینک دیتے تھے. یا پھر ہم دیکھ رہے ہیں کہ کتنے ایسے آج بھی ہیں، مثال کے طور پہ اب آپ دیکھیے آپ کہ کئی ایسے لوگ ہیں جناب علی جن کی اکثریت جن کو جلا دیا جاتا ہے، نہ ان کی کوئی خبر ہے کچھ. تو پھر یہ کہاں ہے؟ اب ظاہر ہے کہ اب اللہ تعالیٰ جو بات بولا یہاں پہ تو آپ کو کوئی بحث کرنے کی گنجائش ہی نہیں ہے، بالکل کلیئر ہے.
دو جمع دو چار کی طرح کلیئر ہے، بحث ہی نہیں، اعتراض ہی نہیں کر سکتا کوئی قرآن پہ۔ اللہ بولا کچھ بھی نہیں، وہ ڈیڈ باڈی ہے، جلاؤ اس کو، کچھ بھی کرو تمہارے اپنے حساب سے، سمجھ میں آ رہا؟ لیکن اصل چیز تو ہم لے کے نکل گئے، اور پھر دوبارہ تم کو انسان بنا کے کھڑا کریں گے ہم۔ یہ قرآن جو بتا رہا ہے نا، یہ ہے قرآن۔ اب ہمارے پاس جتنی بھی باتیں، قصے، کہانیاں ہیں، وہ جناب علی وہ خبر ہے، وہ عذاب ہے، اس کے اندر فرشتے آ رہے ہیں، اس کے اندر گرزا مار رہے ہیں، دسرا فلاں سانپاں آ رہی، ارے کتنے قسم کے جناب علی ہمارے پاس بے حساب عقائد کپا ہے، قرآن کے خلاف ہے، سمجھ میں آ رہا؟ کیا اگر اس بات کا پہلے ہی قرآن مجید کی آیات سے مطابق ہمارا عقیدہ اگر درست ہو جائے تو ایٹومیٹکلی خبر پرستی ختم ہو جاتی۔ قرآن کہہ رہا خبر میں کچھ نہیں ہے، جب یہ بات مان لیا تو آپ کی خبر پرستی باقی نہیں رہتی ہے، سمجھ میں آ رہا؟ خبر پرستی جو ہو رہی ہے اس کی وجہ یہی کہ خبر میں ہے انہوں۔ قرآن کیا بول رہا؟ نہیں، ثم انکم یوم القیامۃ تبعثون، قیامت والے دن اٹھایا جائے گا تمہیں، اور جانوں کو چھوڑ دیا جائے گا قیامت والے دن، اسی دن۔ یہ کلیئر ہے قرآن میں۔ اب ہمارے پاس روایات ہیں، قصے ہیں، کہانیاں ہیں، فلاں ہیں، فلاں ہیں، بہت ساری باتیں۔ کسی بھی بات کو ماننے کے لیے بنیادی طور پہ عقیدے کی جہاں تک بات ہوگی، کوئی بھی عقیدہ قرآن مجید کے آیات محکومات، محکم جو آیات ہیں، واضح جو واضح آیت ہے، اس کے خلاف نہیں قبول کر سکتے آپ۔ یہ آیت محکومات ہے، اللہ تعالیٰ 2+2=4 کی طرح فرما دیا ہے، ہمارے فرشتے آئیں گے، اور قرآن میں فرشتوں کا ذکر بھی ہے نا، سورہ انعام میں دوسرے مقامات بھی ہے، فرشتے آئیں گے اور آ کے جناب یعنی جو جنت والے لوگ اچھے عمل کے، ان کو تو اللہ کی طرف سے سلام کرتے ہوئے اور ان کو جنت کی بشارت دیتے ہوئے ان کی روح نکالیں گے، اور جو کافر ہے، جو جناب یعنی منکرین ہیں، ان کو تو مارتے ہوئے نکالیں گے، ہے نا، جان سخت فرشتے یہاں سے ہی مارنا شروع کریں گے ان کو۔ تو پھر ظاہر ہے کہ دونوں کا بھی ذکر آ گیا یہاں پہ، اب کوئی چیز باقی نہیں رہی۔ اب کافر بھی پڑا تو اس کی ڈیڈ باڈی ہے، اور وہاں پہ کوئی مومن بھی ہے، مسلمان بھی ہے، اس کی ڈیڈ باڈی ہے، اور دونوں کی ڈیڈ باڈی ظاہر ہے کہ وہی مٹی سے بنی تھی، مٹی پہ مٹ گئی، پھر قیامت والے دن ہی ان کو اٹھایا، ثم یوم القیامۃ تبعثون، تمہیں دوبارہ پھر اٹھایا جائے گا قیامت والے دن۔ کہاں سے اٹھایا جائے گا؟ کہاں سے اٹھایا جائے گا؟ اللہ تبارک و تعالی جو جس حالت میں مرا تھا وہ اللہ کی کتاب میں ہے نا، اللہ کے علم میں کون کہاں تھا، کس حالت میں تھا، اس کو اسی حالت میں اٹھایا جائے گا۔ آپ ایک حدیث بھی سنتے ہیں نا، اس میں اگر کوئی حاجی ہے، حاجی جناب علی تلبیہ پڑھتے ہوئے اگر اس کا انتقال ہو گیا ہے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اللہ جب اٹھائے گا اس کی زبان پہ تلبیہ ہی ہوگا۔ تو مطلب کیا ہوا اس کا؟ جو جس حالت میں مرا ہے اس کو اسی حالت میں اٹھایا جائے گا۔ اور ایک حدیث بھی آتی ہے جس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ کل عبد یبعث علی ما مات علیہ، کل عبد یبعث علی ما مات علیہ، ہر بندے کو اسی حالت میں اٹھایا جائے گا جس حالت میں مرا تھا۔ انہیں مرتے وقت اس کی کیا حالت تھی، کیا عمل کر رہا تھا، اسی حالت میں اس کو اٹھایا جائے گا۔ کلیئر بات ہو گئی ہے؟ اور ظاہر ہے کہ پھر جو چیز یہاں پہ جانا تھا وہ چلی گئی، پھر اللہ قیامت والے دن جب اٹھائیں گے اسے، اور پھر ظاہر ہے کہ اللہ قادر مطلق ہے۔ یہی بات تو سمجھ میں نہیں آ رہی تھی نا مشرکین عرب کو، کیسا ہوگا بھائی، کیسا اٹھاتے؟ تو اللہ تعالیٰ بتا تم تھے کیا پہلے، تم کیا تھے؟ کچھ بھی نہیں تھے نا، ایک منی کا بات خطرہ تھے نا، یہاں تھے، تو پھر انسان کیسا بن گئے تم؟ ایک کیڑا تھے، ایک معمول ایک جرثومہ تھے، انسان کیسا بن گئے تم؟ پھر کوئی ہے جواب نہیں ہے۔ اسی طرح اللہ دوبارہ اٹھائے گا تمہیں، اس کے لیے کوئی مشکل نہیں ہے، پہلا کوئی کام کرنا مشکل ہے، بعد میں کوئی مشکل نہیں ہے۔ یعنی بالکلیہ طور پہ موت کے بعد کی زندگی کا عقیدہ جو بھی ہے اسلام پیش کیا قرآن، وہ بالکلیہ طور اس کی ایک لاجک ہے، وہ عقل کے خلاف نہیں ہے، فطرت کے خلاف نہیں ہے، بلکہ پوری کائنات اللہ تبارک و تعالیٰ جو کچھ بھی دنیا میں رکھا ہے نا، وہ اس بات کا پروف پیش کر رہی، مرنے کے بعد زندگی ہے ایک۔ سمجھ میں آ رہا؟ ایک دانہ آپ زمین میں ڈالتے ہیں تو کیا ہوتا اس کا؟ کیا ہوتا دانہ؟ بیج آپ ڈال دیے زمین میں، اس کے بعد کیا ہوا؟ سڑ گیا، گل گیا، قصہ ختم۔ سڑ بھی گیا، گل بھی گیا، تو دوبارہ نہیں ہے اس کا کچھ بھی۔ بھئی جو بیج آپ ڈالے وہ بیج سڑ گیا، گل گیا، نئی زندگی لے کے نیا پودا آ رہا نہیں آ رہا، کہاں سے آ رہا؟ پھر وہ پوچھ رہے نا بھائی، تم بول رہے سڑ گیا گل گیا، یقیناً سڑ گیا اور گل گیا، پھر نئی زندگی لے کے آ رہا نا بھائی انہیں۔
نہیں، تمہارے آنکھوں کے سامنے رات دن ہے نا، جتنی بھی غذا کھا رہے ہیں تم سب اسی پروسیس سے آ رہے ہیں، جو بھی آپ کاشت کر رہے ہیں، ڈال رہے ہیں، سڑ رہا گل رہا، وہ اناج آپ کے پاس آ رہا، رات دن کھا کے جناب علی تمہارے آنکھوں کے سامنے اللہ کی قدرت ہے یہ۔ ہاں، سورہ واقعہ میں اللہ نے وہ حجت پیش کیا نا، وہاں پہ اللہ تعالیٰ فرائیتم ما تحرثون، کیا تم غور نہیں کرتے کھیتی باڑی کے اوپر، کبھی زراعت کے اوپر غور نہیں کرتے؟ کیا کرتے رہے زراعت میں؟ تم مٹی کے اندر دانا دبا دیتے، پھر اس کے بعد جا کے گھر میں سو جاتے، بیٹھ جاتے، کیا کرے تم؟ کچھ کرے؟ خالی دانا ڈال کے آ گئے مٹی میں، اس کے بعد کچھ کرے کیا تم؟ بولو آپ نہیں، تو پھر وہ سڑ بھی گیا، گل بھی گیا، پھر نئی زندگی لے کے اٹھانا کون ہے اس کو لانے والا؟ انتم تزرعون ام نحن الزارعون، بتاؤ اس سڑنے اور گلنے والے سے ایک اس کو نئی زندگی دینے والے کون ہے؟ ہم ہیں یا تم ہیں؟ اللہ سبحانہ وتعالیٰ بتایا اس بات کو قرآن میں، اور واضح طور پہ اس کی ڈیٹیل بھی دیا اللہ قرآن میں بات طور پہ۔ اور سورہ انعام میں اللہ فرماتے ہیں ان اللہ فالق الحب والنوى، بے شک وہ اللہ کی ذات وہ ہے جو گٹھلی اور دانے کو پھاڑ کے اس کے اندر سے نئی زندگی نکالتے، نئی زندگی آتی ہے۔ تو یہ معاملہ قرآن مجید کا اللہ تعالیٰ دو ٹوک انداز میں بالکل آسانی کے ساتھ اس بات کو سمجھا دیا ہے، اور یہ بات میں اسی لیے اس کے اوپر زور دے رہا ہوں کیونکہ ہمارے یہاں خبروں سے متعلق جو اعتقادات ہیں نا، اس کو میں ہائی لائٹ کرنا چاہ رہا ہوں آپ کو۔ قرآن مجید کا جو عقیدہ ہے وہ بات جو پیش کر رہا ہے اور ہم جو پیش کر رہے ہیں، ہمارے جو عقائد ہے نا، بس ہم نے خبروں کو معبود بنا کے رکھ لیا ہے نا، اسی طرح کچھ بھی نہیں ہے۔ بہرحال اصل چیز موت کے بعد کی زندگی کا مسئلہ ہے، انسان کو اللہ تبارک و تعالیٰ۔ اچھا، اور ایک بات یہاں ثابت ہوتی ہے، اب اللہ تو بول دیا یہ عالم برزخ ہے۔ عالم برزخ کہاں ہے؟ تین عالموں کا ذکر ہے، ایک عالم دنیا اور ایک عالم آخرت اور بیچ میں عالم برزخ۔ عالم دنیا میں تو ہم دیکھ رہے ہیں کیا ہے سب، عالم آخرت کیا، اس کی پوری تفصیل قرآن دیا، عالم برزخ کی تفصیل نہیں۔ کیوں نہیں؟ اس کی وجہ کیا ہے؟ وہاں پہ صرف آپ کو ٹھہرنا ہے، ہمیشہ کی زندگی وہ بھی نہیں ہے۔ اور پھر اللہ تعالیٰ خاص طور پہ یہ بات بول دیا کہ اس معاملے میں، عالم برزخ کے معاملے میں، کیونکہ اس کی تم کو ضرورت ہی نہیں ہے۔ دنیا کو اللہ تعالیٰ اسی لیے ڈیٹیل دے دیا، یہاں پہ تم کو ضرورت ہے زندگی کیسے گزارنا ہے۔ آخرت کی تفصیل اسی لیے بتائے کہ وہ اعمال جزا ہے، اس کی تفصیل اسی لیے دیا۔ تم کو وہاں کچھ کرنا ہی نہیں، عالم برزخ میں صرف رہنا ہے تم کو، ویٹنگ لسٹ ہے۔ وہ کیا ہے؟ ویٹنگ لسٹ ہے، سمجھو آپ۔ بس اب آئے گی ٹرین، اس کے بعد بیٹھو گھنٹہ 2 گھنٹے، کیا ہے بہرحال جو بھی ہے وہ آخرت تک وہ ہے، وہاں پہ کچھ کرنا نہیں ہے آپ کو۔ وہ جتنے بھی ویٹنگ کا معاملہ ہے، نہ تو وہ عمل ہے وہاں پہ اور نہ تو بدلہ ہے۔ تو اسی لیے عالم برزخ کے متعلق اللہ قرآن میں کوئی ڈیٹیل نہیں دیا، اور اس عالم کے اوپر بحث کرنے سے منع بھی کر دیا۔ قرآن میں تو اللہ ہے بول رہے ہیں، لیکن اس کی ڈیٹیل نہیں دیا، اس کی تفصیلات نہیں دیا، اور قرآن مجید میں واضح کر دیا شہداء کے متعلق، جو لوگ اللہ کے راستے میں قتل ہو جاتے ہیں تم انہیں مردہ مت سمجھو، وہ زندہ ہے نا۔ وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ بَلْ أَحْيَاءٌ وَلَكِنْ لَا تَشْعُرُونَ۔ وہ زندہ ہے، لیکن ان کی زندگی کیسی ہے، وہ عالم کیسا ہے، تمہارے شعور میں نہیں آ سکتا۔ اللہ کیا بول رہے تم نہیں سمجھ سکتے، اور آپ اللہ جب بول دیا کسی چیز کو نہیں سمجھ سکتے تو آپ سمجھ ہی نہیں سکتے۔ آپ سمجھنے کی کوشش کریں گے تو سب غلط سمجھیں گے آپ۔ اللہ بولا نہیں سمجھ سکتے، نہیں میں سمجھتا ہوں، بولے تو آپ غلط ہی سمجھیں گے، آپ صحیح تو سمجھ ہی نہیں سکتے آپ، سیدھی بات ہے یہ، اور غلط ہی سمجھیں گے۔ اب سمجھنے کی کوشش کریں، ہم سمجھ کے کیا کر دیے، پوری خبر پر استری کریں، سب غلط سمجھے، نہیں کر دیے، غلط سمجھ کے پوری غلط ہو گئی۔ اب اللہ کو چھوڑ کے خبروں کو پکڑ لیا صرف، یہ غلط ہے۔ اور یہاں تک قرآن میں اعلان کر دیا اللہ تعالیٰ شہداء کے متعلق، اس عالم کے متعلق، کہ اللہ تبارک وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ بَلْ أَحْيَاءٌ عِندَ رَبِّهِمْ يُرْزَقُونَ۔ جو لوگ اللہ کے راستے میں قتل ہو جاتے ہیں یا مارے جاتے ہیں، ان کے مردہ مت سمجھو، وہ زندہ ہیں، اپنے رب کے پاس زندہ ہے، اور وہاں پہ رزق پا رہے ہیں، کھا رہے ہیں، پی رہے ہیں، کھاتے پیتے ہیں وہاں پہ، اللہ فرماتے ہیں۔ یہ بھی ڈیٹیل آ گئی قرآن میں۔ اب ظاہر ہے کہ وہاں ہے زندہ، زندگی ہے تو اس کو غذا کی ضرورت ہے۔ اب وہاں پہ کیسی زندگی ہے ان کی، کیا جسم اللہ دیا ہے،
کیسی غذا ان کو مل رہی ہے اس کا آپ اندازہ نہیں لگا سکتے. اللہ منع کر دیا. یہ دو مقامات ہو گئے. تیسرا ایک مقام قرآن میں آتا ہے سورہ بنی اسرائیل, اور وہاں پہ تو اللہ فرماتے عالم برزخ کے متعلق فرمایا وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الرُّوحِ قُلِ الرُّوحُ مِنْ أَمْرِ رَبِّي وَمَا أُوتِيتُم بِشَيْءٍ مِّنْ عِلْمِهِ إِلَّا قَلِيلًا. اے رسول صلی اللہ علیہ وسلم, یہ لوگ آپ سے روح کے بارے میں پوچھتے ہیں, تو آپ انہیں بتا دیجئے یہ روح اللہ کا ایک حکم ہے, اور اس معاملے میں تم کو بہت تھوڑا علم دیا گیا ہے. اللہ خود وَمَا أُوتِيتُم مِّنْ عِلْمٍ إِلَّا قَلِيلًا, اس معاملے میں تم کو صرف بہت تھوڑا علم دیا گیا ہے, لہذا اس میں بحث مت کرو, الجھو مت. تم اس کو جناب علی اس کے نتائج کو اخذ نہیں کر سکتے, لہذا شیطان تم کو گمراہ کر کے غلط عقائد میں ڈال دیں گا. اللہ بول دیا کہ نہیں. پھر اس کے بعد وارننگ دی اللہ تعالیٰ, دیکھو جس چیز میں تم کو تھوڑا علم دیا گیا ہے نا, اگر اس چیز کے پیچھے اگر تم اپنی انرجی کو ویسٹ کرو گے, یا جو صلاحیت تم کو دی گئی ہے نا, جو علم نہیں دیا گیا نا, اگر اس پہ خرچ کریں گے تو پھر ہم تمہارا حساب لیں گے. بھائی تم کو پہلے ہی بولا تھا نہیں جانا ادھر بول کے, پھر کہیں گے حساب دو. اس کے بعد آیت آتی ہے, کیا آیت آتی ہے اس کے بعد؟ ان السمع والبصر والفؤاد کل اولئک کان عنہ مسئولا. بے شک ہم نے تم کو جناب علی کان دیے تھے سننے کے لیے, آنکھیں دی تھی دیکھنے کے لیے, دل و دماغ دیا تھا غور و فکر کے لیے, تم کہاں استعمال کرے؟ میں پہلے ہی بتا دیا تھا اور نہیں جانا. پھر وہی ہے نا, اب جو نعمتیں میں دیا ہوں نا غلط جگہ تم استعمال کرے, اب حساب دیو تم اس کو, اب تم کو سزا ملیں گی, سزا ملیں گی. ارے بھائی اللہ بول دیا نہیں سمجھ سکتے, تم وہاں جا رہے پھر سمجھنے کے لیے. لہذا اللہ نے جو نعمتیں دی ہے نا, اب ظاہر ہے کہ غلط جگہ استعمال کرے تم, اب اس کا حساب تم سے لیا جائے گا. پھر کلیئر کر دیا اللہ قرآن میں. لیکن ہماری دلچسپی وہی ہے, سمجھ میں آ رہا, وہ انسان کے اندر یہ تجسس جو ہوتا ہے نا, بڑا شیطان ایک ویک پوائنٹ ہے, انسان کی کمزوری ہے. وہ وہاں نہیں جانا بولے تو سوچتا کہیں کو نہیں جانا بولے میرے کو, آخر اس کا دماغ میں وہی آتے رہتا, جا کے دیکھنا ہے, وہی کرانا. آدم علیہ السلام کو اللہ بولے درخت کے قریب نہیں جانا, پوری جنت میں کھاؤ پیو مزے مارو, لیکن وہ درخت کے قریب نہیں جانا, منع کر دیے. اب شیطان آ کے وہی بولا, آ کے ان کو معلوم ہے کہیں کو اللہ روکے وہ درخت کے پاس جانے سے. ارے آؤ بھائی صحیح بھی کیا بات ہوئی آخر, اب آ گئے اس کے چکر میں, آؤ میں تمہیں بتاتا ہوں, آؤ. اور پھر قسم دلایا, قاسماہما انی لکما لمن الناصحین, میں اللہ کی قسم کھا کے جناب علی تم دونوں سے کہتا ہوں میں تمہارا ہمدرد ہوں, خیر خواہ ہوں, میں تم کو اصل بات بتاتا ہوں, آؤ تم کھا لو تو اسے کھاؤ, پھل کھا لو تو صحیح نا, لا کے دے دیا. اور آج ان کی اولاد بھی وہی حال ہے, اللہ جس سے منع کرا وہیں جاتے. اللہ بولا نہیں سن رہے مردے, وہیں جا کے ارے زندے سن رہے ان کو نہیں سنا رہے جا کے. اب سمجھ میں آ رہا, ارے زندے سن رہے, یہ کیسی کمال ہے بھائی, سب سن رہے ہیں زندے, تو کمال وہ ہے نا اندر رہ کے سننا. سمجھ میں آ رہا کیا, باہر رہتے کنوں بھی نہیں سنے, وہ سو گئے تھے, گہری نیند لگی, کیا ہو رہا نہیں معلوم, لیکن اندر 24 گھنٹے سن رہے ہیں, رات دن سب ہر جگہ. یہ عقیدہ بنا لیا گیا. یہ سب کیوں ہو رہا؟ ایک بنیادی غلطی ہو گئی یہاں پہ, ہم سمجھ رہے جو کچھ ہے سب خبر نہیں ہے. اللہ بولا خبر میں کچھ نہیں ہے, خبر میں صرف تم کو دفنایا گیا تھا, اس کے بعد جناب علی اللہ کا جو نظام ہے مٹی میں جانے کے بعد جو ہوتا ہے نا, تو تمہارے ساتھ بھی ہوا. اب ایک بلا بات ہے, اللہ تبارک و تعالیٰ کیونکہ معجزات اس کی قدرت کی ایسے نشانیاں ہیں, اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو دکھانے کے لیے بعض قبر میں ایسے بھی مردے جناب علی بالکل وحالت رہتے ہیں, ایسا بھی ہے. یہ اس کی قدرت ہے. اللہ اپنی قدرت بتانے کے لیے قرآن میں ایک پیغمبر کا ذکر کیا, حضرت عزیر علیہ السلام کا. ان کے دماغ میں ایک بات آئی, چلتے ہوئے ایک بستی سے گزر رہے تھے, پوری بستی گر کے تباہ ہو گئی تھی. اللہ کو بولے اللہ کیسا زندہ کریں گا دوبارہ, بولتے اللہ تعالیٰ ان کو بھی موت دے دیا. اور ان کے ساتھ ان کی سواری گدھا تھا, ان کے ساتھ کھانے کا توشہ تھا, انتقال ان کو مر گئے. 100 سال تک مردہ تھے لوگ. عزیر علیہ السلام سورہ بقرہ میں اس کی تفصیل ہے نا. عزیر علیہ السلام 100 سال کے بعد اللہ ان کو اٹھایا, اٹھا کے پوچھا کہ کتنے دن تھے, کیا بولے عزیر علیہ السلام, اللہ دن یا دن کا کچھ حصہ رہا بس ختم. اللہ بولے تو 100 سال تک تھا مردہ. کتنے؟ 100 سال تک تو مردہ تھا. وہ دیکھ تیری سواری گدھا, ہڈیوں کا ڈھانچہ پڑا ہوا تھا پورا,
پھر یہ دیکھ تیرا توشا، دیکھیے وہ تو گدھا پڑا ہوا ہے، ہڈیوں کا ڈھانچہ ہے. توشا جا کے دیکھو 100 سال، کھول کے دیکھے تازہ 100 سال کا ٹفن ہے. یہ تیرا توشا ہے، ساتھ میں لہسن. 100 سال کا ٹفن ہے، یہ دیکھو بالکل تازہ، لم یتسنہ قرآن کہتا ہے، جس کے اندر کوئی تغیر نہیں، کوئی تبدیل نہیں، ٹیسٹ کا کوئی نہیں فرمایا، اس کے اندر سڑنے گلنے کی کوئی بو باس نہیں. پھر اللہ فرما کے اپنے گدھے کی طرف دیکھو ہڈیوں کا، اب دیکھ ہم اس کو کیسا زندہ کرتے ہیں. دیکھو اب اس تفصیل ہے، یہ اس کی قدرت ایسی چیز آتی ہے جس کے یہ معنی نہیں ہوتے. انہیں مردہ ہے جناب علی، اس کا جسم ویسا کا ویسی، مٹی نہیں کھا گئے، وہ سنتا، مٹی نہیں کھا وہ سنتے. یہ فلسفہ گڑھ لیا گیا. آپ غور کیجئے، جو سنتا نہیں سنتا، کیا کوئی اس کی انفارمیشن ہمارے پاس ہے؟ کوئی مرا ہوا واپس آیا نہیں آیا. اللہ بول دیا نہیں سنتے، انک لا تسمع الموتى، قرآن میں مردے نہیں سنتے، آپ مردوں کو نہیں سنا سکتے. قرآن آپ بول رہے نہیں سنتے ہیں، کہ اگر سنتے ہیں تو وہاں پیغمبر 100 سال تھے، کیسے کیسے حالات آ گئے کہ دھوپ چھاؤ، کون کون آیا، کیا کیا آیا، کچھ بھی نہیں معلوم. 100 سال تک، 100 سال بطور میت کے پڑھ رہے ہیں آپ، کوئی چیز آپ غافل ہیں تو پڑھ رہے ہیں کہ صبح یا صبح سے یا شام تک رہوں گے اتنی چیز ہوں گے، مگر اللہ بولے 100 سال تک تھے. 100 سال تک کیا ہوا؟ غافل ہے پیغمبر. اور ہمارے حضرت کی تو یہ حالت ہے، اتنی کرامت ہے ان کی، انڈر گراؤنڈ ہوتے پورے لینگویج آ جاتے ان کو. دنیا میں کوئی آیا، انہوں جناب علی خالی اردو جانتے تھے، کوئی تیلگو انگلش والا آیا تو کیا بول رہا بھائی پوچھتے ان کو، بازو والوں ذرا میرے کو بس سمجھاؤ، پوچھتے آپ. لیکن اندر جانے کے بعد پورے زبان آ گئے. تو بہرحال میرے بولنے کا مطلب یہ ہے، یہ پوری عقل کو آپ گروی رکھ دیے، عقل کو کسی کے پاس رکھ دیے، یہ باتیں نہیں سمجھ میں آتے. اسی لیے قرآن کہتا ہے آپ کو افلا تعقلون، عقل استعمال کرو. تو بات تھوڑی تھوڑی آگے نکل گئی. عالم برزخ سے متعلق یہ بات تھی. بہرحال اللہ سبحانہ و تعالیٰ جو بات فرماتے ہیں، وہاں سورہ منافقین میں کہا تھوڑی سی مہلت دے دیجیے، اور یہاں کہہ رہا ہے انہیں، کیا کہہ رہا؟ واپس بھیج دیجیے. اور وہاں بھی اللہ بولے نہیں، تم کو مہلت نہیں مل سکتی. اب وَلَن يُؤَخِّرَ اللَّهُ نَفْسًا إِذَا جَاءَ أَجَلُهَا، کسی نفس کا وقت آ جاتا ہے تو اس کو ایک لمحے کی بھی مہلت نہیں ملتی. اور یہاں پہ کیا بول رہے ہیں؟ نہیں، یہ صرف تمہاری بات ہے، صرف سمجھے میرا عالم ارواح. اب یہ عالم ارواح بنا لیے ہم، اس کا نام رکھ لیے، حالانکہ کوئی ایسی بات ہی نہیں ہے قرآن عالم ارواح بول کے. عالم برزخ ہے یہ، ہم اس کا نام رکھ لیے عالم برزخ. اور عالم برزخ رکھ لے کے اب جناب علی اس کے اندر اتنی قصے کہانیاں گھڑ دیے گئے، پوچھو متا، ہے نا. یہ کتاب اتنی موٹی تقریباً، اس کتاب کا نام اور ٹائٹل کیا ہے معلوم آپ کو؟ خبر کی آنکھوں دیکھی حال. خبر کے آنکھوں نے کیا، خبر میں جا کیا ہو رہا تو سب بتا رہے نا آگے، یہ ہے آنکھوں نے کہا ہے. تو یہ ساری چیزیں اللہ تبارک و تعالیٰ پہلی مرتبہ سب سے قرآن جب شروع کرتے ہیں وہیں رکھ دیا، یؤمنون بالغیب. عالم آخرت کی پوری زندگی غیب کے اوپر ہے، پوری زندگی غیب کے اوپر ہے. جیسے ہی اس کی روح قبض ہو گئی، اب اس کے بعد کسی کو یہ نہیں معلوم کہ کہاں ہے، کیا ہو رہا ہے، سمجھ میں آ رہا. اللہ بول دیا کہ نہیں، وہ پوری زندگی غیب کے اوپر ہے وہ. اسی لیے اس کے اندر خاص طور پہ شرط رکھی گئی قرآن مجید سے ہدایت کے لیے کہ ایمان بالغیب کے اوپر تمہیں یقین ہونا چاہیے، اور وہ بالآخرۃ ہم یوقنون، اور وہ یقینی کیفیت میں ہونا ہے ایمان بھی، ایسا نہیں کہ پھر اقرار کر لیے نہیں. تو یہاں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کیا فرمائے؟ بہرحال وَمِن وَرَائِهِمْ بَرْزَخٌ إِلَىٰ يَوْمِ يُبْعَثُونَ، اور تمہارے لیے ایک پردہ ہے، ایک آڑ ہے. کب تک ہے؟ إِلَىٰ يَوْمِ يُبْعَثُونَ، قیامت والے دن تک ہے. اب اس کے بعد اللہ اٹھائے گا، قیامت برپا ہوگی، اللہ کی عدالت لگے گی، اس کے بعد حساب اور کتاب ہوگا، اس کے بعد پھر اب
جزا یا سزا، اس سے پہلے کچھ بھی نہیں. سمجھ میں آ رہا؟ اب ہمارے پاس یہ جو چلے ہوئے نا، اتنا عذاب ہو رہا، اتنا قبر ہو رہا، اتنا فلاں ہو رہا، یہ سب باتیں بے بنیاد ہیں، حقیقت سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہے. عالم برزخ میں بات اتنی کہی گئی قرآن سے اب ثابت ہے کہ وہاں ہر انسان کو ایک زندگی ہے، اور وہاں پہ جو انسان دنیا کے اندر جیسا تھا اس کے اعمال، اس کے عقیدے کے مطابق وہاں پہ اس کو وہ زندگی ملنے والی ہے. سمجھ میں آ رہا؟ جیسے انبیاء کرام ہیں، شہداء ہیں، صالحین ہیں، وہ انتقال کر گئے عالم برزخ میں، تو اللہ تعالیٰ وہاں پہ ان کے اعمال، ان کے مقام کے حساب سے ان کو رکھے گا. اور اسی طرح فرعون ہے، شداد ہے، ابو جہل ہے، ابو لہب ہے، جتنے بھی خطرناک مجرم ہیں نا، ان کو بھی رکھے گا عالم برزخ میں، ان کے اپنے کیریکٹر کے حساب سے رکھے گا. بس ہو سکتا ہے کہ بھائی کھانے کے لیے اولیاء کرام اور نیک بندوں کو اچھی اچھی غذا مل رہی ہے تو ان کے سڑے ہوئے مل رہے ہوں گے کچھ بھی، بھائی ایک قیاس ہے، یہ اس کے لیے کوئی بات نہیں ہے. لیکن بدلہ آپ کو کب ملنے والا ہے؟ مالک یوم الدین. انصاف کا دن کب ہے؟ قیامت والے دن ہے. اس دن حساب اور کتاب ہوگا، اللہ کی عدالت پوری لگے گی. اللہ اس کی پوری ڈیٹیل بتا دیا ہے قرآن مجید میں یوم الحساب کا. اس میں آپ قرآن میں آپ ہر جگہ پہ آپ کو تقریباً ہر صورت میں ملتے جائیں گے اللہ کی عدالت کا. تو بہرحال اسی لیے عرض کر رہا ہوں میں کہ اصل جگہ سے ہمارا دماغ ہٹا دیا گیا، بھٹکا دیا گیا ہے. اب آئیے اس کے بعد جو آیت آ رہی ہے، فَإِذَا نُفِخَ فِي الصُّورِ فَلَا أَنْسَابَ بَيْنَهُمْ يَوْمَئِذٍ وَلَا يَتَسَاءَلُونَ. جب سور میں پھونک دیا جائے، یعنی قرآن مجید کی اصطلاح ہے سور، یعنی پھونک دے کے معنی اس دن جیسے ہی فرشتے پھونکیں گے اس سور میں تو قیامت برپا ہو جائے گی. پہلا سور پھونکا جائے گا تو تمام جتنے بھی سب بے ہوش ہو جائیں گے، سرے دوبارہ پھر لوگ زندے ہو جائیں گے. اس میں سور اللہ کا حکم، اور وہ سور ہے، کس کی شکل کیا ہو سکتی ہے ہم نہیں سمجھ سکتے اس کو. تو بہرحال بات یہ کہی گئی کہ سور میں پھونکا جائے گا تو اس کی کیا ہوگا، پھر اس کے بعد قیامت برپا ہو جائے گی. اس کے بعد اللہ کیا بول رہے ہیں اب، فَإِذَا نُفِخَ فِي الصُّورِ. اب آگے کیا جملے آ رہی، فَلَا أَنْسَابَ بَيْنَهُمْ يَوْمَئِذٍ وَلَا يَتَسَاءَلُونَ. سب سے پہلی بات بتا دینا، انسان کو جو تسلیاں ہوتے ہیں نا آخرت کی زندگی کے تعلق سے یا دنیا میں، بے میرے بہت رشتہ دار ہیں، منسٹر میرے رشتہ دار ہیں، تعلقات میرے بہت بہت بڑے ہیں، کوئی غلط کام بھی کر بھی گیا تو جو ہے بچا دیتے یہاں پہ، ہے نا بھائی. یہ تصور دنیا میں، اور آپ دیکھتے ہوئے کہ زیادہ تر جرائم کرنے والے کون لوگ ہوتے ہیں؟ ایسے ہی لوگ ہوتے ہیں کہ جن کے تعلقات اوپر سے ہوتے ہیں. جتنے بھی جرم کرنے والے ہیں، غلط دھندے کرنے والے ہیں، پورے ان لوگوں سے ہوتے ہیں کنیکشن. اور یہاں پہ بھی وہی بتا اللہ تبارک و تعالیٰ بات بتاؤں کہ وہ بے ڈر ہو جاتے ہیں، کیونکہ ان کو ایک تسلی میں کچھ کرا تو بچا لیں گے، وہاں پہ میرے لوگ ہیں. تو اللہ تعالیٰ سب سے پہلے جو نقشہ کھینچے قیامت والے دن کا وہ کیا ہے، جب قیامت برپا ہو جائے گی تو سب انسان جمع ہو جائیں گے. تو سب سے پہلے اللہ کیا فرماتے ہیں، فَلَا أَنْسَابَ بَيْنَهُمْ. ان کے درمیان میں نسب ختم کر دیا جائے گا. نسب کسے کہتے ہیں؟ شجرہ. میرے بابا، میرے دادا، میرے تایا، میرے چچا، فلاں فلاں، اور برقاص. کوئی نسب نہیں، کوئی رشتہ داریاں نہیں، کوئی شجرہ نہیں. سمجھ میں آ رہا؟ کوئی تعلقات نہیں، اللہ پر سب ختم کر دیے جائیں گے. انسان جس طرح ماں کی پیٹ سے پہلی دفعہ پیدا ہوا تھا نا، بالکل اسی طرح حشر کے میدان میں اللہ کی عدالت میں آئے گا. جس دن وہ پیدا ہوا تھا اسے کچھ نہیں معلوم تھا کون رشتہ دار ہے، ماں بھی نہیں معلوم تھی اس کو، باپ بھی نہیں معلوم تھا، ہے نا. تو اللہ تعالیٰ کلیئر کر دیا سب سے پہلے، اس جڑوں کو اللہ تعالیٰ کاٹ دیا جو انسان جن کے سہاروں کی بنیاد پہ جرائم کرتا ہے نا. اور وہاں بھی یہ تصور ہے اگر وہاں بھی کچھ لوگ ہیں میرے رشتہ دار ہے کام میں آئیں گے. یہودیوں کا عقیدہ یہی تو تھا نا. کیا عقیدہ تھا؟ نبی ہمارے نبیوں کے خاندان سے ہیں، اسی لیے لوگ کچھ بھی کرے تو یہ بولتے تھے دوزخ میں گئے بھی تو چند دن اس کے بعد، کیونکہ ہمارا تعلقات ہیں ان سے، اس کے بعد پھر جنت میں آ جاتے ہیں ہم. یہ قرآن کلیئر کر رہا ہے اس بات کو، ان کے غلط عقیدے کی تردید کر رہا، اور ان کے غلط عقیدے کو کوٹ کر کے کر رہے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ. یہود یہ کہتے ہیں قالوا لن تمسنا النار الا ایاما معدودا. یہود و نصارہ کہتے ہیں دوزخ میں چلے بھی گئے ہم تو کچھ دن جا کے پھر واپس آ جائیں گے ہم. کیوں؟ نبیوں کی اولاد ہے، گہرا تعلق ہے ہمارا.
وہ سورہ مائدہ میں اللہ فرماتے ہیں نا وقالت الیہود والنصارى نحن ابناء اللہ واحباؤ، یہودی اور عیسائی کہتے ہیں ہم اللہ کے چہیتے ہیں، ان کے بیٹوں کی طرح ہیں، ہوتا ہے نا ابناء اللہ، ہم اللہ کے بیٹے ہیں. کیا مطلب؟ یعنی جس طرح ایک باپ کو اپنے بیٹوں سے محبت ہوتی ہے نا، اس طرح ہم سے محبت ہے، ہم نبیوں کے اولاد ہیں، لہذا ہر گناہ کرتے چلے گئے، دین کو بھی بدل دیے پورا. اللہ والے نہیں ہے. اب یہاں سب سے پہلے کچھ کاٹ دیا گیا. کیا کاٹا؟ فَإِذَا أُنفِخَ فِي الصُّورِ فَلَا أَنْسَابَ بَيْنَهُمْ، ان کے درمیان میں جتنے بھی تعلقات تھے، جتنے رشتہ دار ہیں، سب ختم کر دیے جائیں گے. اور یومئذ وَلَا يَتَسَاءَلُونَ، اس دن کوئی کسی کا پرسان حال نہیں ہوگا، کوئی کسی کو نہیں پوچھ کے دیکھیں گا. یومئذ، اس دن کیا فرمایا؟ وَلَا يَتَسَاءَلُونَ، نہیں پوچھ کے دیکھیں گے کوئی بھی. حالانکہ باپ بیٹا ماں سب دیکھتے رہیں گے ایک دوسرے کو، مگر کیسا ہے بیٹا کیسا امی نہیں بولیں گے. قرآن میں ہے نا یہ آیت یوم یفر المرء من ابیہ و امیہ و صاحبتہ و بنیہ، ماں بھائی ماں بھی نہیں پوچھے گی بیٹا کیسا ہے بیٹا، بیٹا نہیں پوچھے گا باپ کو، باپ نہیں پوچھے گا، کوئی کسی کو نہیں پوچھے گا. کلیئر کر دیا قرآن، وہ معاملہ ایسا ہوگا اس دن. اور آج ہمارے پاس ہجرے ہے، نسب ہے، ہم فلاں سلسلے سے ہیں، ہم آل رسول سے ہیں، ہم اہل بیت ہیں، اور کتنے کتنے لوگوں کے پاس ہیں. بعض جناب علی دور کے جو فرقے جو راہ حق سے ہٹ گئے، ان کے پاس تو باضابطہ شجرے ہیں، شجرے ہیں لکھ کے باضابطہ کفن میں رکھ رہے ہیں. سمجھ میں آ رہا؟ اور کفن میں رکھ دے کے نماز جنازہ کے بعد والا جو بھی ان کے رسومات ہیں، اور وہ جبرائیل سے مخاطب ہو کے بول رہے ہیں انہوں یہ میرا بندہ آ رہا، اس پورا شجرا ہے، پڑھ لو اس کے بعد فلاں فلاں، کلمہ گو بھی ہے، ساری چیزیں ہیں یہ. تو یہاں کیا بات بولی جا رہی ہے؟ نہیں بولا اللہ تبارک و تعالیٰ. قرآن آپ کو ایک واضح، قرآن میں واضح حکم آ گیا فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَى وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَى. سارے چیزوں کو اکھاڑ کے پھینک دیا قرآن. کوئی نسب نہیں، کوئی حسب نہیں، کوئی رشتہ داریاں نہیں، کوئی تعلقات نہیں. اگر تمہارا عمل ذرہ برابر بھی اچھا ہے دیکھ لو گے، اگر تمہارا کوئی عمل ذرہ برابر بھی شر کا ہے، فساد کا ہے، دیکھ لو گے وہ برائی کی شکل میں ختم. کوئی بولا نہیں کہ باپ بیٹا فلاں. سب سے زیادہ جو رشتہ ہوتا ہے ماں باپ کا ہوتا ہے، اس سے بڑا کوئی رشتہ نہیں ہوتا. تو اللہ قرآن میں کیا فرمایا؟ سورہ لقمان کے آخری رکوع میں آخری آیتیں ہم پڑھ لیں گے. اللہ فرماتے ہیں وہاں پہ کوئی باپ اپنے بیٹے کے کام میں نہیں آئے گا، اور نہ کوئی بیٹا اپنے باپ کے کام میں آئے گا. کلیئر کر دیا. اس کے بعد بھی کیا ہے بھائی؟ پھر یہ عقائد ہمارے تصورات کیا ہے بتائیے؟ قرآن کے خلاف، صریحاً خلاف. یومئذ ولا یتساءلون. اچھا پھر کوئی کسی کو نہیں پوچھے دیکھے گا تو پھر حساب کیسے بن گا؟ پھر حساب تو ہے نا. آج اگلی آیت آ رہی ہے فَمَنْ ثَقُلَتْ مَوَازِينُهُ فَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ. جس کا نام اعمال نیکیوں سے، اچھائیوں سے، کار خیر سے وزن ہو گیا، فَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ. یہی وہ لوگ ہیں جو کامیاب ہونے والے ہیں. اب یہاں تو نہ تو باپ کی بات ہے نہ بیٹے کی بات ہے، تمہارے اعمال کی بات ہے. قرآن کیا کہتا ہے؟ فَنِعْمَ أَجْرُ الْعَامِلِينَ. عمل کرنے والوں کے لیے بہترین عمل ہوگا. قرآن کہتا بار بار. اور یہاں بات بتا دی گئی مفلحون اعمال. اچھا یہاں پہ اور ایک باریک بات ہے، اس کو بھی ذہن میں رکھیے. وہ باریکی کیا ہے؟ اللہ کے پاس اعمال کی گنتی نہیں ہوتی، گنتی نہیں ہوتی. انہیں اتنے عمل کرا، گن کے رجسٹر میں لکھو، انہیں اتنے کرا. اگر گننے کی بات ہے تو صحابہ سے زیادہ حج آپ کر رہے لوگ، صحابہ سے زیادہ حافظ آج ہیں، ان سے زیادہ لوگ نمازیں پڑھ رہے ہیں. کیوں؟ گنتے بیٹھے تو صحابہ پیچھے آپ آگے ہوتے. پھر اللہ کے نبی ایک ہی حج کرے زندگی میں، آج لوگ کتنے کر رہے ہیں؟ 10 20 کر رہے ہیں. آج نکل جاتے ہیں، آگے نکلتے ہیں. اسی لیے کوانٹیٹی نہیں دیکھی جاتی، وہاں پہ ویٹ دیکھا جاتا ہے، وزن.
کس کے اعمال میں کتنا اخلاص ہے، کتنا وزن ہے اس کا عمل، گن کے نہیں. یہی تو گیا کام سے انہیں اصل میں. نمازوں پہ نمازاں، روزوں پہ روزہ، ایک ایک رمضان میں 10 قرآن ختم ہو رہی. سمجھ میں آ رہا؟ زندگی میں کتنے کتنے کی عمریں ہو رہی، کیا کیا کی ہو رہے ہیں، سب ہو رہے ہیں. یہ سب گنتی کے ہے، وزن نہیں ہے اس میں. وزن تو ان لوگوں کا تھا جس کو قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے 3 طبقوں میں تقسیم کر دیا. اس کو سورہ واقعہ میں آپ پڑھیے نا، والسابقون الاولون، سب سے پہلے جو لوگ اولئک هم المقربون، یہ وہ لوگ ہیں. سابقون کو نہیں، صحابہ ہیں پہلے نمبر پہ، اس کے بعد دوسرے نمبر پہ، تیسرے نمبر پہ. اس کے تفصیلات بھی آ گئے قرآن. وَلِكُلِّ دَرَجَاتٌ مِّمَّا عَمِلُوا، ہر انسان کا درجہ اس کے اپنے اعمال کے اعتبار سے ہوگا جنت کے اندر بھی. تو یہاں پہ وزن کی بات کہی گئی قرآن میں. ثقلت، ثقیل، وزن، ترازو، میزان. میزان کھڑا کیا جائے گا نا حساب کے لیے، تولے جائیں گے تمہارے اعمال. یہ بات کہی گئی تاکہ یہ آدمی یہ نہیں سمجھنا کہ میں اتنے عمرے کرنے کے بڑا خوش ہے، لیکن کل کیا ہونے والا ہے معلوم؟ آپ کی عمروں کو جب تولا جائے گا کیا نکلے گا اس کے اندر، کتنا اخلاص نکلے گا. ہاں، کتوں کو گھما کے یہاں پہ آ گئے، کتوں کو باقی رکھ کے یہاں پہ آ گئے، کتنے حقدار تھے ان کو جناب یعنی ان کے حق سے محروم کر کے یہاں پہ آ گئے. ارے یہ تو تولنے کے بعد پتا چلے گا نا، ورنہ تو بہت اچھا دکھ رہا ہے، بڑا نیک بندہ ہے بھائی، سال کو حج پہ جا رہا، سال کو عمرے پہ جا رہا، بڑا نیک بندہ ہے. سمجھ میں آ رہا؟ انسان تو یہی کہے گا نا، لیکن بات اس کے اور کارستانیاں کیا ہے وہ تو تولا جائے گا اس دن، دیکھا جائے گا اس کو، اس کے بعد ہوگا حساب اور کتاب. فمن ثقلت موازینہ فاولئک هم المفلحون، بس جس کے موازین، میزان، موازین، میزان ہو اور وزن ہوگا تو اس کا کیا ہوگا، اس کا نتیجہ مفلحون ہوگا. اس کے بعد ومن خفت موازینہ فاولئک الذین خسروا انفسهم فی جہنم خالدون. اب یہ کیا بات ہے؟ ثقلت کے بعد خفت، خفت کے معنی خفیف، ہلکا، ہلکا. جس کے پلہ نیکیوں سے ہلکا ہو جائے گا، ہلکا ہوگا، کیا ہوگا اس کے ساتھ؟ پھر موازین فاولئک الذین خسروا، یہی وہ لوگ ہیں جو خسارہ اٹھانے والے ہیں، نقصان ہوگا ان کا. انفسہم، انہوں نے اپنے آپ کو نقصان میں ڈالا، خسارے میں ڈالا انہوں نے. اور فی جہنم خالدون، ایسے لوگ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جہنم میں ڈال دیے جائیں گے، ہمیشہ ہمیشہ کے لیے دوزخ میں ڈال دیے جائیں گے. دیکھ لیجئے قرآن کہہ رہا ہے یہ بات. اسی لیے آدمی قرآن کو پڑھتے رہنا، کبھی بھی سمجھ کے پڑھتے رہنا. یہ مولوی کی وازوں میں چلے گئے، ان کے وازوں میں کیا کہیں رلا دیا تو کہیں ہنسا دیا، سمجھ میں آ رہا؟ کدھر کی کیا نہیں کہ پھینک رہا ہی پھینک رہا، سمجھ میں آ رہا؟ عطا ہے نہ پتہ ہے نہ قرآن ہے، کہیں بھی نہیں ہے، سنت ہے، بس لمبی چوڑی تقریریں چل رہی ہیں، بڑے مشہور ہے عالم صاحب، چل رہا بس، کوئی سند کی بات نہیں. کبھی تو خواب دیکھ کے جا رہے ہیں، رات کو خواب آ کے دن میں مسجد میں خطبہ دے رہے ہیں، خواب دیکھا ایسا، عجیب حال ہے. سمجھے آپ؟ کمال ہے یار، سوچنے کی بات ہے. ایک صاحب، پرانی بات ہے، ہمارے استاد کے ایک شاگرد حیدرآباد کے بہت بڑے مرشد، ان کا انتقال ہو گیا تھا. اور وہ واقعہ سنا رہے تھے مرشد کا. وہ واقعہ کہا تھا انتقال کے بعد، انتقال کے دوسرے دن گھر کو آئے تھے. حضرت کہاں سے؟ خبر میں سے. کیا دل نہیں لگ رہا خبر میں، وہ کتاب تو دے دو ذرا، پڑھ کے واپس کرتا. سمجھے؟ باضابطہ اور کیجیے، آپ سوچیے. اب ایک صاحب قصہ سن کے بولے کہ ابھی یہ تو انٹرویل ہے بھائی، اس کے بعد کیا ہوتا آپ کو نہیں معلوم. آج کتاب لکھ گئے، اس کے بعد بیگم کو لے آتے ہو. دل نہیں لگ رہا. ارے پورے دین کا بیڑا غرق کر دیے بھائی لوگ، دین کا پورے کا پورا بیڑا غرق کر دیے قصے کہانی ہم دین پہ لا کے. مسجد سے، ممبر سے، جناب سے، وہاں سے یہاں، سب یہی چل رہا. اللہ کی کتاب کو چھپا کے رکھ دیے، قرآن کو چھپا کے رکھ دیے.
اور باضابطہ قرآن کے متعلق یہ اعلان کر دیا اپنے ماننے والوں میں کہ قرآن تم نہیں سمجھ سکتے، اس کے لیے کتنے کے علوم ہونا، کچھ پوچھنا ہے تو ہم سے پوچھو تم. بات الٹی بولے انہوں. بات کیا بولے؟ بات تو یہ تھی اصل میں کہ قرآن ہم نہیں سمجھ سکتے، تم سمجھ سکتے. اصل میں اللہ ہدی للناس بولا قرآن کو، انسانوں کے لیے ہدایت کی کتاب ہے. اور اس کتاب کے خلاف جتنے جرائم کتاب کو ماننے والے کرے، دوسرے نہیں کرے. بات وہ علامہ اقبال کا وہ شعر آپ کو یاد ہوتا ہوگا اس معاملے میں. کبھی وہ زمانے میں معزز تھے مسلمان ہو کر، اور ہم ذلیل ہوئے تاریخ خراں ہو کر، قرآن کو چھوڑ کے. آج امت ذلیل جو ہو رہی نا، کتاب کو چھوڑنے کی بجائے، قرآن کو چھوڑنے کی بجائے. اور دوسرا ایک آپ کا شعر ہے اس میں، وہ کیا ہے؟ وہ بھی بڑا اہم ہے. حقیقت خرافات میں کھو گئی، یہ امت روایات میں کھو گئی. حقیقت خرافات میں کھو گئی بھائی، اور یہ امت روایات میں کھو گئی. یہ راوی وہ راوی، انہوں بولے انہوں بولے، سمجھ میں آ رہا؟ انہوں بولے انہوں، یہی چل رہا نا. قرآن کو کوٹ کرنے والا کوئی نہیں ہے اللہ کا بندہ. تو قرآن کو پڑھنے والا تو آج عالم ہی نہیں سمجھ رہے. آج فن حدیث کا ماہر ہونا، تعریف کا ماہر ہونا، اس کا ہونا، بس وہ بہت بڑا عالم ہے. یہ حال ہے، اللہ محفوظ رکھے. تو بہرحال یہاں پہ جو بات کہی گئی ہے نا، وَمَنْ خَفَّتْ مَوَازِينُهُ فَأُولَٰئِكَ الَّذِينَ خَسِرُوا أَنفُسَهُمْ فِي جَهَنَّمَ خَالِدُونَ. یہ دو باتیں آپ کو وہ چھوٹی سی صورت میں بھی آتی ہے. کہاں میں؟ سورہ القاریہ میں ہے نا، وہاں پہ یوم یکون الناس کالفراش المبثوث وتكون الجبال كالعهن المنفوش فاما من ثقلت موازینه فهو في عيشة راضية واما من خفت موازینه فامه هاویہ. وہاں بھی وہی بات ہے، اس کا وزن ہو گیا نیکیوں سے ترازو کا تو عیشت راضیہ، من مانی زندگی کے اندر اس کو دی جائے گی جنت. اور وہ جس کے کمال عمل ہلکے ہو گئے اس کو تو حاویہ میں ڈال دیا جائے گا، جہنم میں. وہی بات جہنم فی خالد، اور کمال یہ کہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے. تلفظ وجوہہم النار وہم فیہا کالحون. اور وہاں کے عذاب کی ایک جھلک اللہ بتا رہے. وہاں کا عذاب کیسا ہوتا معلوم؟ یہ بتا رہے اس آیت میں یہاں پہ، تلفظ وجوہہم النار وہم فیہا کالحون. ان کے منڈوں کو، یہاں سے اوپر کا جو حصہ ہے نا، آگ پہ بھنیں گے. بھننے کے بعد ان کا چہرہ دیکھتے نا، کبھی بکرے کا منڈا بھنتے تو کیسا ہو جائے، ویسا ہو جائے. ہم فیہا کالحون، چمڑی ادھڑ دی جائے گی پوری. وہاں کا عذاب ہوگا یہ. اور یہ عذاب دیتے خود اللہ کے فرشتے کیا بولیں گے؟ عذاب ہو رہا نا، اس وقت کیا بولیں گے فرشتے؟ روز عذاب ہو رہا، روز ایک ہی بات بولیں گے. کیا بولیں گے؟ الم تکن آیاتی تتلا علیکم، کیا تمہارے پاس میری آیات نہیں آئے، میرا کلام نہیں آئے، میرا قرآن نہیں آیا تھا؟ یہی بولیں گے بار بار. الم تکن آیاتی تتلا علیکم، آئے تو تھی لیکن تم نے کیا کیا؟ وکنتم بہا تکذبون، تم نے اس کی تکذیب کی، اس کو جھٹلایا. انہوں بولے وہ روایت، یہ روایت، فلاں بولے، اتنے بڑے لوگ بول رہے ہیں یہ قرآن اللہ کا کلام، اس کو تم مانا ہی نہیں. ارے اتنے لوگ غلط بولتے کیا بھائی؟ نہیں اتنے لوگ غلط نہیں بولتے، وہ ہو سکتا قرآن کی بات غلط ہوگی. بولتے تو نہیں زبان سے، لیکن وہی مانا ہوتا ہے اس کا. ان کی بات اتنے بڑے بڑے لوگ بول رہے نا، اتنے بڑے بڑے لوگ بول رہے ہیں. ابھی جو آ رہی ہے بات، ایک دن آئیں گے فلاں دو سے نکال لیں گے تم کو، فلاں سے نکال لیں گے، اللہ کے حساب سے بچا لیں گے. بڑے بڑے تقریروں میں ہو رہا، اور قرآن کیا بول رہا؟ نہیں، سب جھوٹ ہے، دھوکہ ہے. یہ سب شیطان کے کارندے ہیں. یہ سب تمہاری آخرت سے کھیل رہے ہیں لوگ. پورے آخرت کی زندگی تمہاری تباہ کر رہے ہیں لوگ، کھیل رہے ہیں آخرت سے تمہاری. اگر ایسا ہوتا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، صحابہ کرام، وہاں پہ یہ باتیں نہیں ہوتی. کیوں گھبرا رہے تھے جہنم سے؟ کیوں بول رہے تھے جن کو جنت کی بشارت مل گئی؟ ابو بکر ایک چوڑیا ہوتا تو بچ جاتا تھا جہنم کی آگ سے، حساب سے بچ جاتا تھا.
عمر کہہ رہے ہیں تنکا اٹھا کے، عمر ایک تنکا ہوتا تو اچھا تھا، حساب سے بچ جاتا تھا. کیوں بول رہی ہیں؟ اگر یہ تسلی وہاں ہوتے تو یہ بولے آتے ارے ہم کو کیا ڈر ہے، بے رسول ہمارے ساتھ ہے نا. دیکھیے تصور کیا ہے. ایک حدیث میں بھائی حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ گھر میں ذرا اداس بیٹھی ہوئی ہے اور کچھ تھوڑا ان کے آنکھ سے آنسو بھی جا رہے. اللہ کے نبی آئے تو پوچھا اے رسول اللہ کیا بات ہے ماں تم کیوں رو رہی ہو؟ کیا بات ہے عائشہ کیوں رو رہی ہو؟ عائشہ نے فرمایا یا رسول اللہ جہنم کی آگ یاد آ گئی. پھر پوچھا یا رسول اللہ کل اللہ حساب لیں گا نا، آپ ہمارے ساتھ رہیں گے نا اس دن؟ دیکھا آپ نے کیا بول رہے اللہ کے نبی، کیا پوچھ رہی ہیں؟ ام المومنین، آدھا دین جناب حضرت عائشہ سے منقول ہے، آدھا دین. گھر کانپ رہی ہیں، گھبرا رہی ہیں، یاد آ گئی جہنم کی، اور پوچھے یا اللہ کے نبی کیا اس دن حساب والے دن کیا آپ ہمارے ساتھ رہیں گے؟ اللہ کے نبی نے اے عائشہ 3 مقامات ایسے ہیں وہاں پہ کوئی کسی کے ساتھ نہیں ہوگا، اس کو اکیلا جانا پڑے گا. نشاندہی کر دی. دیکھو عائشہ جب اللہ بلائیں گا آپ کو حساب کے لیے تم کو اکیلے جانا پڑے گا، کوئی ساتھ نہیں رہیں گا تمہارا. امتحان میں جاتے نا آپ بابا ہے خالی لا کے گیٹ پہ چھوڑ کے نکل جاتے. آپ اندر کو ماسٹر سے پوچھے ذرا بیٹھتا ہوں بیٹے کے ساتھ، نہیں بچے کو بھی لے کے چلا بولتا ہوں گھر میں بیٹھو جا کے. تو وہاں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اے عائشہ وہاں پہ 3 مقامات ایسے ہیں کوئی کسی کے ساتھ نہیں آئے گا جب اللہ بلائے گا حساب کے لیے، حساب کے لیے. پھر دوسرا مقام ہے عائشہ جب حساب لینے کے بعد پھر تمہارا رزلٹ اللہ دے گا، اکیلے جانا پڑے گا لینے کے لیے. تیسرا وہ مقام جب تم رزلٹ لے کے جب جہنم کے پل سے گزرو گے، اکیلے جانا پڑے، کوئی کسی کا ساتھ نہیں ہوگا. 3 مقامات یہی ضرورت ہے. اس کے بعد کوئی نہیں. کامیاب ہو گئے تو سب السلام علیکم ہے. اور قرآن کیا کہتا ہے اس معاملے میں؟ قرآن کہتا ہے سورہ آپ کے مریم میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتے ہیں وَكُلُّهُمْ آتِيهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فَرْدًا وَكُلُّهُمْ آتِيهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فَرْدًا. وہ سب کے سب ہماری عدالت میں اکیلے اکیلے آئیں گے، اکیلے اکیلے آئیں گے، کوئی کسی کا ساتھ نہیں. یہ قرآن بول رہا. اب ہمارے پاس کیا ہے بھائی؟ ہمارے پاس تو قصے ہیں. ضد کریں گے کہتے لوگ نہیں جب میرے مریدوں کے بغیر میں بھی نہیں جاتا جنت میں. ان کو لیے سمجھ میں آیا؟ اگر یہاں بولے تو بولے تم، وہاں بولے تو اللہ تعالیٰ بولیں گے ان کے ساتھ دوزخ میں جا. سمجھے آپ؟ جو دل میں آپ بکواس کر رہا بھائی آج اللہ کی عدالت میں کیا ہونے والا ہے، جو دل میں آپ بکواس کر رہا آج. ارے کتاب کیا بات کہہ رہی ہے، قرآن کیا کہہ رہے ہیں، اللہ کے نبی کیا کہہ رہے ہیں. اٹھا کے زندگی دیکھیے آپ کیا ہے. کبھی کوئی ایسی امید دلا ہے کیا؟ اللہ کے نبی اٹھا بیٹی کو بولے نا، آپ نے مشہور حدیث ہے نا، آپ سنتے ہوں گے نا، اے ملی عمل کر لے فاطمہ، اے ملی یا فاطمہ بنت محمد انقذی عن النار فانی لا املک لک من اللہ شیئا. عمل کر لے اے محمد کی بیٹی صلی اللہ علیہ وسلم، کل میں اللہ کے پاس تیرے کچھ بھی کام نہیں آ سکتا. کیا بات ہے بھائی. پھر سوچو آپ کیا بولے، کیا میری آیات میری کتاب آئی تھی یا نہیں آئی تھی، اس کا انجام ہے. اس کے بعد کہے گا آئی تو تھی، اب کیا بولیں گا انہیں؟ اوپر تو بولا تھا واپس کر دو، لیکن اب کیا بول رہا؟ قالوا ربنا غلبت علینا شقوتنا وکنا قوما ضالین. اے پروردگار ہماری بدبختی ہمارے اوپر غالب آ گئی تھی اور ہم ایک بھٹکی ہوئی قوم بن گئے تھے. اس کے بعد پھر فریاد کریں گے لوگ. کیا کریں گے؟ فریاد
ربنا اخرجنا منها فإن عدنا فإنا ظالمون، اے ہمارے پروردگار ہم کو یہاں سے نکال دوزخ میں سے، اگر ہم دوبارہ اگر پھر ایسی حرکتیں کریں گے تو پھر ہم ظالم رہیں گے، تب ڈال دوزخ میں۔ اللہ جواب دے گا ان کو، کیا جواب دے گا؟ قال اخسؤوا فيها ولا تكلمون، اللہ ڈانٹ دے گا، جھڑکی دے گا، خبردار منہ مت کھولو میرے سامنے، بات مت کرو۔ قال اخسؤوا فيها، جھڑکی دے گا، ولا تكلمون، بات مت کرو مجھ سے۔ 108 کیا مطلب ہے یہ بات کا؟ مجھ سے بات مت کرو بول رہے اللہ، کیوں اتنا غضبناک ہے اللہ ان پہ؟ کبھی سوچا آپ نے؟ کیونکہ قرآن اللہ کا کلام ہے، یہ کلام اللہ ہے، اور میں تم سے قرآن کے ذریعے سے بات کر رہا تھا، تم نہیں سن رہے تھے میری بات، تم تو دوسروں کی سنی، آپ تمہاری بات میں کیسے سنوں؟ یہ جواب ہے۔ اوپر آئے تھے افلم تکن تتلا علیکم، کیا میری آیات نہیں تھی، میرا کلام نہیں تھا؟ آیا تھا، میں کلام کے ذریعے سے گفتگو کر رہا تھا، قرآن کے ذریعے سے، اللہ ہم کلام ہے قرآن پڑھنے والوں کے ساتھ، لیکن اللہ کی کتاب کو تم نے بازو رکھ دیا اور دوسروں کی باتوں کو تم نے جناب علی آگے رکھا، اور اللہ فرماتے ہیں اب تمہاری بات کیسے سنی جائے گی جبکہ تم نے میری بات نہیں سنی قرآن کی۔ قال اخسؤوا فيها ولا تكلمون، جھڑکی دے دے گا اللہ اور کہے گا بات مت کرو اس کے بعد۔ یہ ہے آخرت کا تھوڑا تصور جو اللہ قرآن دیا سورہ المومنون کا، یہ آخری رکوع ہے، آخری رکوع بالکل سمجھ لیجئے اب آپ اس کو گھر میں پڑھیے، آپ بلکہ میں تو کہتا ہوں کہ سورہ مومنون پڑھیے جا کے گھر میں، آپ تفصیل آپ کو معلوم ہو جائے گی، شروع سے لے کے آخر کیا ہے آخر پڑھیے بھائی، قرآن پڑھنے کی عادت ڈالیے، آپ دیکھیے، آپ قرآن پڑھنے کی عادت ڈالیے نا تو آپ دیکھیں گے نا قرآن خود آپ کا استاد بن جائے گا، قرآن خود آپ کا گائیڈ کرنے والا بن جائے گا۔ ایک آپ ان کے پیچھے بھاگ رہے نا، ضرورت نہیں، یہاں پکڑو تم، دیکھو آپ کیا ہوگا۔ والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا، اللہ کہہ رہے قرآن ہے جو لوگ میرے راستوں میں آتے ہیں، محنت کرتے ہیں، تو پھر میں کیا کرتا ہوں ان کو؟ میرے راستے میں آنے والوں کے لیے ہر ہدایت کا راستہ آسان کر دیتا ہوں، کوئی مشکل نہیں، کوئی مشکل نہیں، لیکن آپ کو شرط یہ ہے ہم کو راستے پہ آنا پڑے گا۔ قرآن پڑھیے، اللہ سے دعا کیرتے رہیے، قرآن کے لیے ہدایت کی کتاب ہے، یہ اپنائیے اس کو، کم از کم اللہ کل پوچھیں گا پڑھا نہیں، پڑھا اللہ نے جتنی سمجھ میں اتنا عمل کرو، اتنا تو بول سکتے آپ، سمجھ میں آ رہا، آپ پڑھے نہیں تو اللہ کیا بولیں گے جا کے؟ پوچھیں گے پڑھا نہیں پڑھا، نہیں پڑھے تو کیا پڑھے تو کم از کم اتنی بات تو آپ کو بول سکنا، حضور ہے نا، اللہ پڑھا اتنی سمجھ میں ہوتا تو کرو اس میں کچھ، اللہ تو غفور رحیم ہے، جو بھی غلطیاں ہو گئی معاف کر دے، یہ کنڈیشن میں تو آئیں گے نا بولنے کے۔ پڑھے ہی نہیں اس کتاب کو کیا بولیں گے آپ؟ بھائی یہ کتاب وہ کتاب، یہ کتاب وہ کورس، یہ کورس فلاں سب پڑھ لیا، لمبے لمبے ڈگریاں حاصل کر لی، اب کیا کیا کر لیے، لیکن نہیں پڑھے تو صرف یہی کتاب نہیں پڑھے، قرآن، پورے ڈگریاں جتنے بھی ملے آپ کو دنیا میں، مرنے کے بعد آتے وہ لوگ یہی رہتے، اس کے بعد اسکراپ بن جاتے وہ لوگ، کوئی کام میں نہیں آتے، آپ کے سرٹیفکیٹ آتے، بھائی کے کام میں آتے سرٹیفکیٹ یہیں تو رہتے وہ لوگ، ردی ہو جاتے بعد میں، کسی کام میں نہیں آتے۔ یہ کتاب ہے کام میں آنے والی، یہاں سے زیادہ وہاں پہ کام میں آنے والی ہے قرآن کا شوق، قرآن سے دلچسپی، یہ بہت لازمی ہے، اور جب سے امت اس قرآن کو چھوڑ چکی ہے نا مجموعی طور پہ، وہ امت ذلت کا شکار ہو گئی، ذلت کا شکار ہو گئی، عقائد ان کے بھات کے ہو گئے، عقائد کے اندر خرابی، اعمال میں خرابی، ہر جگہ خرابی آ گئی، اللہ محفوظ رکھے۔ تو بہرحال اللہ رب العزت سے دعا ہے اللہ سبحانہ و تعالی ہم جو کچھ بھی سنے ہیں اور بولنے اور سننے سے زیادہ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرما۔ بارک اللہ لی ولکم فی القرآن العظیم ونفعنا وإیاکم بالآیات وذکر الحکیم برحمتک یا ارحم الراحمین۔